الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الایمان باب امور الایمان کے اندر نقل کیا ہے۔ یہاں پہ ایمان کے شعبے، ایمان کی برانچز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ 60 سے زیادہ ہیں۔ بضع کا لفظ 2 کے عدد سے لے کر 10 کے عدد کے درمیان بولا جاتا ہے، یعنی ایمان کی 60 سے لے کر 70 کے درمیان تک شاخیں ہیں۔ اب وہ ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں 70 کے قریب بنتی کیسے ہیں، وہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر ان کی تفصیل بتائی ہے۔ پہلے 3 مین برانچز ہیں ایمان کی، ایسے اعمال جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، پھر ایسے اعمال جن کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے، پھر ایسے اعمال جن کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے۔ یہ 3 مین برانچز ہیں ایمان کی۔ اب ان کی آگے سب برانچز کہہ لیں یا جو ذیلی شاخیں ہیں وہ کیسے بنتی ہیں۔ اعمال القلب جو ہیں، دل کے اعمال، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، معتقدات ہیں اور نیات ہیں، یعنی عقیدہ اور نیت، یہ 2 چیزیں اعمال القلب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اور یہ جو معتقدات اور نیات ہیں یہ 24 خصلتیں ہیں، یعنی اعمال القلب میں جو 2 چیزیں ہیں معتقدات اور نیات، یہ آگے اس کی 24 خصلتیں بنتی ہیں۔ ایمان باللہ، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ایمان لے کے آنا، اور اس کے اندر اس رب العالمین کی ذات اور صفات کے ساتھ ایمان لے کے آنا، اور اس کو اکیلا و یکتا سمجھنا، ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی، کہ اس جیسا اس کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر ایمان کے دیگر جو رکن ہیں، ارکان ہیں، ان کے اوپر بھی ایمان لے کے آنا، فرشتوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لے کے آنا۔ اور پھر اسی آخرت کے ایمان کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ قبر کے جو احوال، جو حدیث کے اندر قرآن پاک میں جو کچھ قبر کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور قبر کے بعد جب سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ سے انسانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، میزان لگایا جائے گا، پلسرات کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، اور پھر جنت اور جہنم، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت، رب العالمین کی ذات کے ساتھ محبت اور رب العالمین کے لیے محبت، اور پھر اس رب العالمین کی ذات کے لیے کسی سے نفرت رکھنا، اور اس کے اندر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عزت، اور اس چیز کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھنا، آپ کی سنتوں کی اتباع کرنا، اور اخلاص، یعنی خالصتاً جو بھی عمل کرنا ہے وہ رب العالمین کی ذات کے لیے کرنا ہے، اس میں ریا سے بچنا ہے، نفاق سے بچنا ہے۔ توبہ بھی اعمال القلب کے اندر شامل ہے، خوف، امید، شکر، وفا، صبر، رضا بالقضاء، یعنی رب العالمین نے جو آپ کے لیے جو کچھ بھی آپ کی تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے، آپ کے نصیبے کے اندر جو بھی چیز ہے، آپ کی زندگی کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی تقسیم پہ آپ راضی ہو جائیں۔ توکل، رحمت اور تواضع، عاجزی اور انکساری، اور اس کے اندر یہ جو تواضع ہے اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ بڑے کی توقیر کرنا، بڑے کی عزت کرنا، چھوٹے کے ساتھ رحمت اور شفقت والا معاملہ کرنا، تکبر سے اپنے آپ کو بچانا، حسد سے بچانا، دل کے بغض اور کینے، کسی مسلمان کے خلاف دل کے اندر بغض اور کینہ نہ رکھنا، غصہ نہ کرنا، یہ اعمال القلب ہیں۔
اور اعمال اللسان جو ہیں یہ 7 خصلتوں کے اوپر مبنی ہیں، 7 خصلتیں ہیں۔ اس میں اعمال اللسان میں سب سے پہلی بات کلمہ توحید کو اپنی زبان کے ساتھ ادا کرنا، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کی تعلیم دینا اور اس کی تعلیم کو سیکھنا، دعا کرنا، رب العالمین کا ذکر کرنا، اور اس کے اندر استغفار بھی شامل ہے۔ اور اعمال اللسان کے اندر اپنی زبان کو بیہودہ باتوں سے، لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اعمال البدن جو ہیں، یعنی جو انسان اپنے بدن کے ساتھ جو اعمال کرتا ہے، یہ 38 خصلتیں ہیں۔ اس میں سے بعض ایسی خصلتیں ہیں جن کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، جو نظر آتی ہیں، یہ 15 خصلتیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے پاکی، بدن کی پاکی حاصل کرنا، چاہے وہ حسی ہو یا حکمی پاکی ہو، ان دونوں پاکیوں کو حاصل کرنا۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے، اگر پاکی انسان اختیار کرتا ہے تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ ہر قسم کی نجاست سے اپنے آپ کو بچائے۔ اپنا جو پردے والی جگہ ہے، جو ستر ہے، اس کو ڈھانپ کر رکھنا، نماز فرضی اور نفلی ادا کرنا، زکوٰۃ اسی طرح جو فرض زکوٰۃ ہے، اور وہ زکوٰۃ جو زکوٰۃ الفطر کہلاتی ہے، اور ویسے عام صدقات، یہ بھی اعمال البدن کے اندر آتی ہے۔ فک الرقاب، کسی بھی گردن کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا، سخاوت کرنا، اور سخاوت میں کھانا کھلانا کسی کو بھی، ویسے عام طور پر بھی، اور جو مہمان ہے اس کی عزت کرنا، روزے فرضی اور نفلی رکھنا، حج اور عمرے کرنا، اسی طرح طواف، اعتکاف، لیلۃ القدر کی تلاش، اور اپنے دین کو بچانے کے لیے دار الکفر سے اپنے آپ کو بگانا، اور دار الحجرہ جہاں پہ دار السلام ہے اسلام کی، جہاں پہ انسان اچھی طرح سے اس کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو سکتا ہے، وہاں کی طرف ہجرت کرنا، اور نظر کو پورا کرنا، کفارات ادا کرنا۔ جس طرح کوئی انسان قسم اٹھا لیتا ہے اور قسم کو پورا نہیں کر پاتا تو اس کے قسم کا جو کفارہ ہے وہ ادا کرے۔ اور اس میں سے بعض ایسی چیزیں ہیں جو اتباع کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، وہ 6 خصلتیں ہیں۔ اپنے آپ کو گناہوں سے، یعنی بے حیائی کے کاموں سے، برائی سے، زناکاری سے، بدکاری سے اپنے آپ کو بچانا نکاح کے ذریعے، جو حلال اور صحیح طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ پھر اپنے گھر والوں کے حقوق کو پورا کرنا، والدین کے حقوق یا بچوں کے حقوق، اپنے بیوی کے حقوق، یہ ساری چیزیں پوری کرنا۔ اور اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اپنے جو والدین ہیں ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، اولاد کی تربیت کرنا، صلہ رحمی کرنا، اپنے بڑوں کی اطاعت کرنا، اور جو آپ کے غلام ہیں، آپ کے ماتحت لوگ ہیں، ان کے ساتھ رحمت والا، شفقت والا معاملہ کرنا۔ اور اس میں سے بعض ایسی چیزیں ہیں جو عوام کے ساتھ جن کا تعلق ہے، وہ 17 خصلتیں ہیں۔ جو بھی عدل کا قیام کے اندر حکومت وقت جو کوششیں کرتی ہے، ان کوششوں کے اندر اس کا ساتھ دینا، جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، اور اپنے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا۔ دو جھگڑے جب ہو جائیں تو ان لوگوں کے درمیان صلح کروانا، صلح کی کوشش کرنا۔ اور اس کے اندر جو باغی لوگ ہیں، جو کسی بھی اسلامی مملکت کے اوپر اگر حملہ کرتے ہیں یا مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے خلاف قتال کرنا، یہ بھی اس چیز کے اندر شامل ہے۔ اور پھر نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، حدود کو قائم رکھنا، جہاد کرنا، اور امانتوں کو ادا کرنا، خمس اس کو بھی ادا کرنا، قرضے ادا کرنا، اپنے پڑوسی کی عزت کرنا اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، مال کو حلال طریقے سے کمانا اور اس کو اس کے حق کے اندر خرچ کرنا، یعنی فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، برے کاموں کے اندر اپنے مال کو خرچ ہونے سے بچانا ہے، سلام کا جواب دینا اور چھینک کا جواب دینا، لوگوں سے تکلیف کو ہٹانا، یعنی لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا، اپنی زبان سے بھی، اپنے ہاتھ سے بھی
دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا اور بیہودہ فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، راستے کے اندر کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو تو وہ اس کو ہٹا دینا۔ تو یہ ساری 69 خصلتیں بنتی ہیں، یعنی 69 برانچز بنتی ہیں۔ تو ان میں سے سب سے جو اعلیٰ برانچ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کرنا، اور سب سے جو کم اس کی برانچ ہے درجے کے لحاظ سے وہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔